الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز سامعین و ناظرین، ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اور پڑھنا شروع کیا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ الماعون پڑھیں گے اور انشاءاللہ پورے تجوید کی قواعد کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آئیے ہم اب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. چلیے اب انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. ارأیت الذی، ارأیت میں را کو ہم پر پڑھیں گے. را پر جب زبر، را ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے، جب را پر زبر یا پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے. ارأیت الذی، اور یہ ذال ہے، ذال، تو اس ذال کو بھی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ذال یعنی یہ زبان کا نوک، یہ اوپر کے دانتوں کے یہ یعنی بالکل یہ سر ہے، اس کے ساتھ زبان کو لگائیں گے تو اس سے ذال ادا ہوتا ہے. ارأیت الذی، ذی یکذب، ادھر بھی ذال کو نرم پڑھنا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذالک، ادھر بھی ذال کو نرم پڑھنا ہے. فذالک الذی، ادھر بھی ذال کو نرم پڑھنا ہے، دونوں جگہ ذال کو نرم پڑھنا ہے. فذالک الذی یدع الیتیم، ادھر ہے یہ دال ہے، اس کو جو ہے نا عین میں، عین کے ساتھ اس کو یعنی پڑھنا ہے. یدع، یعنی یہ دال کو عین کے ساتھ پڑھنا اور عین کو پھر جو ہے نا یہ لام کو پھر عین کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے. یدع، 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 یدع. لوگ پڑھتے ہیں یدع الیتیم، یدع بالکل غلط پڑھتے ہیں. یدع الیتیم، یدع الیتیم یہ غلط ہے. یدع یعنی دال کو عین کے ساتھ باندھنا، اس دال کو عین کے ساتھ باندھیں گے اور اس عین کو پھر جو ہے لام کے ساتھ باندھیں گے. تو اس طرح پڑھیں گے یدع الیتیم. ولا يحض، ضاد کے ساتھ یہ حا کو باندھنا. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. ادھر پھر ایک اصطلاح آ گئی، تنوین کے بعد، تنوین کے بعد، تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون، یارا میم لام و نون، یرملون. حروف نون ساکن، نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کو اس حروف یرملون میں سے جو حرف آیا ہو اس میں مدغم کرنا، اس میں داخل کرنا ہوتا ہے. تو ادھر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے پہلے یہ لام آیا ہے، لام، تو اس کو ہم تنوین کو اسلام کے لام میں داخل کریں گے. تو اس کس طرح پڑھیں گے؟ فویل لل، فویل نہیں پڑھیں گے، فویل للمصلین، لن نہیں، لل، لام اور یہ دونوں لام ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیں گے اور یہ تنوین میں سے صرف ایک پیش کو پڑھیں گے. فویل للمصلین، فویل للمصلین. ادھر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آیا ہے تو تنوین کو اسلام میں داخل کریں گے، یعنی اس کو تنوین کو لام میں مدغم کریں گے. فویل للمصلین الذین، ذال کو نرم پڑھنا، الذین هم عن، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یعنی نون ساکن کے بعد صاد آیا ہے. اگر نون ساکن کے بعد
حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ کون کون سے ہے؟ حمزہ ہے، عین ح اور غین خا، یہ 4 حروف ہے، 6 حروف ہے، حمزہ ہے، عین ح اور غین خا۔ نون ساکن کے بعد اگر حمزہ آ جائے یا ہا آ جائے یا عین آ جائے یا ح آ جائے یا غین آ جائے یا ح آ جائے تو نون ساکن میں ہم اظہار کریں گے، یعنی نون ساکن کو ہم ظاہر کریں گے۔ اور اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف بھی نہ ہو تو ہم نون ساکن میں غنہ کریں گے، ہم نون ساکن میں اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، ناک میں نون ساکن کو چھپائیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ الذین ہم اور عام میں غنہ اس لیے کرتے ہیں کہ ادھر صاد ہے اور صاد حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو اس لیے ہم نون ساکن میں غنہ کرتے ہیں۔ عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین ادھر ذال کو نرم پڑھنا، ہم یراؤون، یورا میں را کو پر پڑھیں گے اور ادھر مد بھی کریں گے، اور مد کو تھوڑا مد کہتے ہیں یعنی کسی حرف کو لمبا پڑھنا، تو ادھر ہم را کو پر بھی پڑھیں گے اور خوب لمبا بھی پڑھیں گے۔ الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تو یہ تھا تجوید کے ساتھ، یعنی تجوید کے موٹے موٹے قواعد کو ہم نے اس صورت میں سیکھ لیا۔ اب شیخ عبد الرحمن السریس صاحب کی آواز میں ہم سورۃ الماعون کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اب انشاءاللہ شیخ سعود الشریم صاحب کی آواز میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اب شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سورۃ الماعون، اور آئندہ سبق تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔